مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ تو قرآن حکیم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود، اسلام پر قائم ہونے کے باوجود، اور یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہماری زندگی کے لیے رہنما کتاب ہے، ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو زندگی بھر، یعنی 60-70 سال زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن زندگی بھر قرآن حکیم کو جو ہے وہ بترجمہ نہیں پڑھتے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی اہم اور ہمارے لیے بڑی یعنی وہ فکر کرنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے یہ بات کہ تم ایک آیت کو سمجھ لو اور ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لو اور جان جاؤ کہ اس آیت کے اندر کیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز نفل پڑھو۔ آپ سوچیں 100 رکعت نماز نفل میں کم از کم جو آیات تلاوت ہی کی جائیں گی وہ 7 سورہ فاتحہ کی آیات اور 3 کم از کم 10 لگا لیں کم از کم فی یعنی رکعت۔ تو اگر کوئی آدمی 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو وہ 1000 آیت تو ضروری تلاوت کرتا ہے اور دیگر تسبیحات بھی کرتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ آتا ہے جسے بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور نماز خود اللہ سے ملاقات کا ایک یعنی ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا، اور پھر دیکھیں بھائی یہ عجیب بات ہے، میں پھر کہوں گا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، اس کے اندر ہمیں رستے سجائے گئے، اس کے اندر ہمیں طریقے بتلائے گئے، اس کے اندر ہماری ذاتی زندگی کے لیے، ہماری فیملی لائف کے لیے، عائلی زندگی کے لیے، ہماری سوشل لائف کے لیے کہ دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تو سارے دائروں کے اندر کیسا رویہ اور کیسا اخلاق رکھنا ہے، اس کے اندر ہمیں اجتماعی زندگی کے طور اطوار بتائے گئے، یعنی خالی ہماری انفرادی زندگی کو نہیں ایڈریس کرتا بلکہ ہماری اجتماعی زندگی جو ریاستی زندگی ہے، جس میں معیشت ہے، جس میں تمدن ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں جنگ و صلح کے قوانین ہیں، اور جس میں بین الاقوامی یعنی تعلقات کے ضابطے اور قاعدے ہیں، چھوٹی سی بات سے لے کے بالکل پرسنل، آپ کی بالکل پرسنل لائف کی چھوٹی سی بات سے لے کے کہ آپ اجازت لے کے اندر جائیں یہاں سے لے کے دور تک، اور جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جہاں تک زندگی جاتی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے دائروں میں قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم اس قرآن حکیم کو جزدانوں میں لپیٹ کر اور جو ہے وہ بلندیوں پر رکھتے ہیں، چومتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مجھے آخر میں ایک کوٹ کروں گا، مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹ، وہ اپنے یعنی شاگردوں سے گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس امت کے اوپر کہ یہ قرآن ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن حکیم کو خوب چومیں گے، خوب اس سے پیار کریں گے، خوب اس کی جو ہے وہ احترام کریں گے، مگر وہ اس کے حدود کو توڑنے والے ہوں گے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک طویل عرصہ تک یہ کیفیت چلے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی دور کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آج ہم یہ بات یعنی ایک آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بہت خوش الحانی سے تلاوت کرتے ہیں، بڑی محبت سے، بڑی اچھی آواز سے، لیکن والدین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کی بات ہماری عملی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں کہ سود حرام، مگر ہماری زندگی کے اندر سود کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ تو جاری و ساری ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں قرآن حکیم کے اندر سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، زبانی کلامی نہیں کرنا چاہیے بلکہ عملاً کچھ قدم آگے بڑھانا چاہیے۔